فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے اپنی دہلیز پر بلایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. آج پوری دنیا انگنت بے شمار مسائل کی شکار ہے. ہزاروں نے لاکھوں لوگ حالات کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. فلسطین کے حالات دیکھو، بہت ساری ایسی مسلم کنٹریاں ہیں، یہودیوں کی دشمنوں کی ناپاک نظر جمی ہوئی ہے کہ ان غلامان محمد کو کچا چبا لیا جائے. ہم سارے مل کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ جتنے بچے بچیاں بڑے بوڑھے جوان شہید ہو گئے اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ جب بھی ضرورت پڑے گی دین کے لیے، قرآن کے لیے، بولو انشاءاللہ ہم بھی اپنی جان دینے کو تیار ہیں. سچ کہوں تو یہ مضمون برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا مسلمان برا لگتا ہے. ہم مجاہد ہیں مگر ایمان کی کمزوری سے آج ہمیں جنگ کا میدان برا لگتا ہے. اس قدر مصروف ہو گئے دنیا میں، اپنی 2 دن زیادہ ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے. مہمان کی خدمت بڑی بات، آج بہو بیٹیوں کو بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے. یا اللہ ہماری نسلوں کو ذلت سے بچا. ہاتھ پھیلاتے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے. جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک محفل ہے. 5 انشاءاللہ نکاح ہوں گے جمعہ کی نماز کے بعد. یہ ایسی مجلس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجالس میں دعاؤں کو مسترد نہیں کرتا. ہم آج دل کی عطا گہرائیوں سے ان شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنی مسلم کنٹریاں ہیں جو حالات کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنائے. جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، آج ہمارے سماج میں، سوسائٹیوں میں، معاشرے میں اس عنوان پر سوائے رسم و رواج کے کچھ نہیں رہا.
کتنا بھی چھوٹا سا فنکشن کیوں نہ ہو، کیک کے بغیر تو فنکشن پورا ہی نہیں ہوتا۔ اب تو عمرہ میں جاتے ہیں تب بھی کیک کاٹتے، ایک دوسرے کو کھلاتے، جیسے کہ وہاں جیسے وہ عمرہ مقدس مقامات پہ نہ جا رہے ہو، جیسے کسی وزٹ کے لیے جا رہے ہو، ٹور پہ پکنک کے لیے جا رہے ہو۔ اتنی رسمیں، خرافات، بدعات سماج میں، معاشرے میں موجود ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی، اپنی بیٹیوں کی نکاح فرمائے، صحابہ کرام کی نکاح فرمائے، صحابہ کرام کی بچیوں کی نکاح پڑھائے۔ لیکن آج مسلمان محمدی حسینی کا دعویٰ کرنے والا اس عنوان پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ ایک اصول یاد رکھے، پیدا ہونے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک، قبر میں جانے کے وقت تک، ہر معاملے میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں تو کامیاب ہے۔ کسی بھی معاملے میں اگر طریقہ رسول سے ہٹ گئے تو سوائے رسوائی اور خسارے کے کچھ نہیں۔ مرنے کے معاملے میں مسلمان ثواب کے کام ڈھونڈتے ہیں، شادیوں میں کیا ضرورت ہے، جیسی مرضی کا ہے شادی کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میرا محبوب دے بتائے اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تمہاری دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی، پل صراط سے گزرنے کی زندگی، محشر کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ہاتھ ہمارا ہو، دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو۔ کسی بھی معاملے میں اگر طریقہ رسول سے ہٹ گئے تو سوائے رسوائی اور خسارے کی کچھ نہیں۔ امام الانبیاء، محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا طریقہ بتلایا، نماز کا طریقہ سکھلایا، روزہ رکھ کے بھی دکھلایا، شادیاں کر کے بھی بتلائی۔ اگر تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تمہیں خود اپنی شادی کرنی ہو، تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہو، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کا برتاؤ دیکھو۔ اگر نواسوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا اتفاق ہو رہا ہو، حسنین کے نانا کو دیکھو۔ اگر تمہیں اپنے داماد کے ساتھ صلح کرنی پڑ رہی ہو، شیر خدا علی مرتضیٰ عمر عثمان بن عفان کے سسر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہارے پاس مال و دولت موجود ہے، مدینے کی ریاست کے شہنشاہ کو دیکھو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء، محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں۔ ارے ہم اس نبی کی سنتوں سے کیوں پیار نہ کرے جن کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا، جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کی یتیمی کو رب نے الم یجدک یتیما فآویٰ کہا، جن کے شہر کو رب نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جن کے زمانے کو رب نے والعصر کہا، جن کے اخلاق کو رب نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا۔ اس پیغمبر کے قدموں میں جو آیا وہ چمک گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا، فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا، عثمان آیا ذی-النورین بن گیا، علی آیا داماد رسول بن گیا۔ اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا
करोड़ों इमामों का वली बन गया। अगर हम सच्चे पक्के मोहम्मदी बन जाएंगे, सुन्नतों को, तरीकों को हमारे घरों में, समाज में, माशरे में अगर तरजीह देंगे, बोलो जोर से, बेशक हमारा समाज, माशरा जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। सिर्फ मरने के मामले में नहीं, निकाह शादी ब्याह के मौकों पर भी हमें नबी का तरीका पकड़ना है। तरक्तु फीकुम अमरैन इन लन तमस्सकतुम बिहिमा तज़िल्लु बादी, मेरे नबी ने फरमाया लन तज़िल्लु बादी इन तमस्सकतुम बिहिमा, दो चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूं, अगर तुमने मजबूती से थाम लिया मेरे बाद जमाने में कभी तुम गुमराह नहीं होंगे। एक किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब कुरान, दूसरा मेरे नबी ने फरमाया मेरी सीरत, मेरी जिंदगी। आज अफसोस इस बात का है, मुसलमान से न कुरान पढ़ा जाता है न नबी की सुन्नतों को जिंदा किया जा सकता है। दोनों को मुसलमानों ने छोड़ा है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सामने खरबूजा लाके रखा गया, पूछा बोलो खरबूजा तोड़ के खाना सुन्नत है कि काट के खाना सुन्नत है? तो बताया कि हमें तो पता इल्म नहीं, तो खरबूजा भी रख दिया, चाकू भी रख दिया। फरमाने लगे तोड़ के खाऊं डरता हूं कहीं काट के खाना सुन्नत न हो, काट के खाऊं डरता हूं कहीं तोड़ के खाना सुन्नत न हो। मैं हर उस काम से पीछे हट जाता हूं जिसके बारे में मुझे मेरे नबी का तरीका मालूम है। हमारे यहाँ तो ऐसा खरबूजा होता, मसला बांटने कूटते पहले वो पेट में जाता। मसले कौन पूछता है? शरीयत बदल जाए, किताब बदल जाए, कुरान बदल जाए, बस मेरी दुनिया संवरनी चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, कितने बड़े अल्लाह वाले गुजरे। वुजू फरमा रहे, एक आलिम दीन इनके वुजू का मुआयना कर रहे। वुजू में पाँव की उंगलियों के खिलाल का सुन्नत तरीका ये है, सीधे पाँव की छोटी उंगली से शुरू किया जाए, अंगूठे पे खत्म किया जाए, उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू किया जाए, छोटी उंगली पे खत्म किया जाए। ख्वाजा साहब ने दोनों पैरों के अंगूठे से खत्म किया, शुरू किया, छोटी उंगली पे खत्म किया। वो आलिम दीन फरमाने लगे ख्वाजा साहब गुस्ताखी माफ करना, लेकिन ये जो आपने खिलाल किया है वो सुन्नत तरीके के खिलाफ है। तरीका यूं नहीं है, तरीका ये है चेहरा न बिगाड़ा, पर गुस्सा ना किया, बल्कि तहकीक की। जब पता चला ये ठीक कह रहा है, मुसलमानों 40 साल की नमाजें दोहराई कि जो वुजू तरीके रसूल के खिलाफ है वो नमाज कैसी। अक्सर नौजवान लिबास नबी के तरीकों के खिलाफ, चेहरा नबी के तरीकों के खिलाफ, उठना बैठना, तर्ज जिंदगी, बर्थडे मनाना, सेलिब्रेट करना, होटलों में रूम बुक कराना, सारा शरीयत के दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तस्वीरों वाली टी शर्ट पहनकर पहली सब में यूं चौड़ा होकर खड़ा रहता है जैसे वक्त का जुनैद बगदादी हो। बाल कैसे कटवाते, कहाँ हदीस में, बुखारी में, तिरमिजी में हराम है हम अपने छोटे छोटे बच्चों के ऐसे बाल कटवाते, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ। ये पीछे सारे कटे हुए, बीच में बाल है, जैसे पीर खैरात के मुस्तही को। अक्सर नौजवानों के बाल, ये समझते हैं मेरा जुमा हो गया, मेरी नमाज, अरे ऐसी नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, तुम्हारे बाल सही नहीं होते। अल्लाह ताला कयामत के दिन रहमत की नजर से नहीं देखेगा उन लोगों को जो अपने पायजामों को टखनों से नीचे लटका। अक्सर नौजवानों के कपड़े देखो, इस सारा सिस्टम शरीयत के, हदीस के, कुरान के खिलाफ चल रहा है। फिर रहमतें बरकतें कहां से आएंगी? हमारे नबी के दीवाने कैसे थे, एक एक अदा पे 100 जान कुर्बान कर दी। अगर हमें सच्चे मोहम्मदी, अगर हमें अल्लाह के नबी से सच्चा प्यार है तो हमें हर उन्वान पर, हर प्लेटफार्म पर हमारे नबी की सुन्नतों को जिंदा करना है। इंशाअल्लाह अगर नबी की सुन्नतों को जिंदा कर दिया, सुन्नतों वाली जिंदगी बन गई, कायनात की कोई ताकत इंशाअल्लाह हमें रुसवा नहीं कर सकेंगी। एक सहाबी का किस्सा सुनाओ, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना साद बिन रबी गरीब है, मुफलिस है, जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखता है उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करता है, लेकिन दुनिया के एतबार से बड़ा मालदार है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने में इसका प्यार है। आपका दरियाए करम जोश में आया, आपने पूछा हो मेरे साथ तेरी शादी हुई कि नहीं? साथ फरमाने लगे मेरे से कौन शादी करेगा, मेरे पास झोंपड़ी नहीं, सामान नहीं, जूता नहीं है, ढंग का कपड़े नहीं है, कौन बाप मुझे अपनी लड़की देगा?
تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو گھبرانا نہیں، تیرا رشتہ میں کراتا ہوں، فلاں صحابی کے یہاں جاؤ، اس کی ایک جوان بیٹی ہے، وہاں جا کے کہنا کہ حضور نے تیری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ وہ صحابی دوڑے بھاگے گئے، کنڈا کھٹکھٹایا، وہ صحابی باہر آئے، کہا تیری جوان بیٹیا ہے کہاں ہے؟ کہا تیری بیٹی کے ساتھ حضور نے میرا رشتہ نکاح جوڑ دیا ہے۔ وہ بھی تو دیوانہ تھا، وہ کہنے لگا ارے آپ کو معلوم ہونا چاہے میری اولاد، میرا مال، میری دکان مکان میرا کچھ نہیں، سارا کالی کملی والوں کی جوتیوں کے سستے میں ہے، نبی کا کرایا ہوا رشتہ مجھے منظور ہے۔ وہ دوڑا بھاگا آیا، صحابی کہا یا رسول اللہ میرا کام بن گیا، وہ مان گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تیار ہے۔ کہا چلو تھوڑی تیاری تو بھی کر لے۔ کہا میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے تیاری کروں گا؟ کہا عثمان ابن عفان کے پاس جا، 300 درہم بطور قرض لے آ، گھبرانا نہیں، انشاءاللہ تیرا قرضہ میں کالی کملی والا اتاروں گا۔ صحابی گئے عثمان ابن عفان کے پاس، 300 درہم بطور قرض لیا، جھونپڑا بنایا، سارا شادی کا سامان خریدا، مدینے کی گلیوں میں خوشی خوشی دعوت دے رہا ہے، لو بھائی میری شادی ہوگی، اللہ اولاد دے گا، وہ پیار سے ابا کہے گا، میں پیار سے بیٹا کہوں گا، میری دنیا سنور گئی۔ دوسری طرف اللہ کا قرآن اترا، انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے قرآن نے للکار کے بلایا، آؤ میدان جہاد میں آؤ، خون کا آخری قطرہ اللہ کی وحدانیت کے لیے بہاؤ۔ ابو صحابی کو یہ چاہیے تھا کہ اتنے سارے ساتھی جنگ میں جا رہے ہیں، اگر میں نہ گیا کیا فرق پڑے گا، میرا حضور نے نکاح کرایا، رشتہ طے کرایا، قرضہ دلوایا، اتنے تو جا رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا، کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا ہے وہ صحابی پوچھنے ہی نہیں گئے، انہیں یہ خوف تھا اگر پوچھنے گیا تو اگر مجھے شادی کے پروگرام میں لگا دیا تو شہادت کے پروگرام سے میں محروم ہو جاؤں۔ مدینے کے بازاروں میں گئے، مدینے کے بازاروں میں جا کے منت کرنے لگا، برتن واپس لے لو، شادی کا جتنا سامان خریدا ہے واپس لے لو۔ ایک دکاندار کہنے لگا ارے تیرا تو شادی کا پروگرام تھا، اتنا سارا تو سب کو دعوتیں دینے کے لیے چلا تھا، میری شادی میں ضرور آنا، یہ سارا سرمایہ واپس کرنے کے لیے کیوں آ گیا؟ وہ نبی کا دیوانہ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے، قرآن نے مجھے بلایا ہے، میں شادی میں لگا رہوں، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ سارا سامان واپس کر دیا، پھر گھوڑا خریدا، تلوار لی، اور جہاں جنگ چل رہی تھی میدان میں کود پڑے، کئی کافروں کو واسطے جہنم کیا، پھر کسی کو موقع ملا، کسی نے تلوار کمر پہ ماری، کسی نے پیروں پہ ماری، کسی نے ہاتھ پہ ماری، تو 70 سے 80 سے زیادہ زخم آئے۔ ہمارے نبی میدان میں تشریف لائے، حضور کے ذہن میں تو یہ تھا میں نے اس کا سارا انتظام کیا ہے، وہ تو شادی میں لگا ہوا ہوگا، چلو ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں، کہا میرا ساتھ کدھر ہے؟ صحابی فرمانے لگے فجرحت جرحا شدیدا، خون میں لت پت میدان میں پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آخری وقت ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زمین پر بیٹھے، کہا جاؤ میرے زخمی صحابی کو میرے پاس لے آؤ۔ صحابی کو لایا گیا، ان کا زخمی سر خون میں لت پت حضور کی رحمت والی جھولی میں رکھا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب میدان میں تھے بے ہوش تھے، جب حضور کی جھولی میں ان کا زخمی سر رکھا گیا، آنکھیں کھولی، مسکرائے۔ میرے نبی نے پوچھا کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ کہا کیا تمنا تھی؟ کہا در تیرا سر میرا، دل تیرا گھر میرا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ امام الانبیاء سے فرمایا، سعد نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ سب کو بلائے گا، باری باری پوچھے گا بتاؤ دنیا سے کیا لائے ہو؟ جب میری باری آئیں گی میں مسکراتے ہوئے کہہ دوں گا اور تو کچھ نہیں، تیرے نبی کا آخری دیدار لایا ہوں۔ ہم سے پوچھ لے کیا لایا ہو، کیا کہیں گے؟ بیاج لایا ہوں، لون لایا ہوں، حرام خوری، بدماشی، زنا، خاندان کی جھوٹی رسمیں لایا ہوں۔ 5 وقت کی نماز نہیں، کون سا عاشق رسول ہے؟ سارا طریقہ یہودیوں انگریزوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، سارا سماج، کون سے نبی کے دیوانے ہیں؟ ہم سے رب پوچھے کیا لائے ہو؟ دامن میں ایک صحیح سجدہ نہیں ہے جو رب کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ حالات ایسے ہی، میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ، مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم ہے میری تمہاری اپنی بدعمالیاں۔
کہ کتنے مرد حضرات کی یہی شکایت ہوتی ہے، مرد صاحب ہم تو نہیں چاہتے لیکن گھر کی مذکورات نہیں مانتی، ذہن ہی نہیں بنایا۔ اور کبھی تو سنتے ہیں نا کہ مہندی لگانا، ایک دوسرے کو دودھ پلانا، ایک دوسرے اتنی ایسی ایسی رسمیں ہیں کہ ذہن کام نہیں کرتا۔ کبھی تو کہتے تو دوسرے لوگ ہنستے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتا ہے مسلمان۔ اب اس میں ثواب ڈھونڈ رہے، برکت ڈھونڈ رہے۔ ایک بیماری اور ہے، شادی کراتے 2000 آدمیوں کو کھلاتے، اس کے پاس دامن میں گنجائش نہیں، یہ لون پہ پیسے اٹھاتا ہے، لون پہ پیسے لاتا ہے اور 2000 کو کھلاتا ہے، 2-3 مہینے نہیں ہوتی اس کی بیٹی طلاق لے کے باپ کے گھر پھر آ جاتی ہے۔ یہ جب ابتدائی ایسی ہے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ ہر دوسرا تیسرا مکان لون کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ آسان نکاح بنایا، کہیں نکاح تو ہمارے نبی نے ایک نکاح تو ایسا کیا کہ صحابہ نے فرمایا جو جس کے گھر میں جو ہے وہ سب لے آؤ، وہ سارا لے آئے، جمع کر دیا، کہا چلو ہو گیا نکاح، ولیمہ ہو گیا۔ وَلَوْ بِشَاةٍ، حدیث میں ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ذریعے سے ہو۔ ولیمہ سنت ہے لیکن اس میں حرام چیزیں آ جاتی ہے، سنت تو کہیں دور بھاگتی ہے، اس میں لون آ جاتا ہے، بیاج آ جاتا ہے، حرام خوری آ جاتی ہے۔ اتنا رب کا احسان ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے مسلمانوں ہمیں۔ سب سے پہلے تو رب کا یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے مسلمان بنایا۔ اگر یوں ہی خرافات میں چلتے رہیں گے بہت ممکن اللہ موت سے پہلے ایمان چھین لے گا۔ ہمارے نبی کی روح پر کتنے کچوکے لگتے ہوں گے۔ ام حکیم اکرمہ کی بہو تھی، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ بھاگنے لگا، کیونکہ اب پتا ہے کہ ساری طرف چاروں طرف محمد مصطفیٰ کے غلام پھیلے ہوئے، پکڑا جاؤں گا، ماریں گے، کیونکہ ذلت کی ہے نا، گالیاں دی ہے، پتھر مارے ہیں، کانٹے بھی چھائے، بہت تکلیفیں دی ہے۔ تو اکرمہ بھاگنے لگا تو ام حکیم کہنے لگی کہاں جا رہا ہے؟ کہا نہیں اب پکڑا جاؤں گا تو بڑی ذلت ہوگی، کہا نہیں آ کے معافی مانگ لے، یہ بہت بڑا، اس کا دل اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے، یہیں سے اخلاق جنم لیتے ہیں، تم معافی مانگ لے یہ معاف کر دے گا۔ ام حکیم کے کہنے پر اکرمہ آئے، حضور سے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا، پھر وہ جنگ میں گئے، شہید بھی ہو گئے۔ اکرمہ کے شہید ہونے کے بعد ام حکیم کے پاس آئے خالد بن سعید اور آ کے کہنے لگا ام حکیم یہ ذہنیت دیکھو، خواتین کیسی تھی، کہنے لگی خالد بن سعید کہنے لگے ام حکیم میرے سے شادی کر لے، تو ام حکیم کہنے لگی موقع بھی دیکھ لے، یہاں جنگ چل رہی ہے، کفر و اسلام کا مقابلہ چل رہا ہے، تجھے شادی کی پڑی ہے، کہا میرا اسی میدان میں کل شہید ہو جانے کا پروگرام ہے، اس لیے میں اتنا زور لگا رہا ہوں۔ تو اکرمہ کی جو بیوہ تھی ام حکیم، ابو جہل کے گھر کی بہو، یہ کہہ سکتی تھی ارے کل وہ اکرمہ شہید ہو گئے، میں پہلے ہی سے بیوہ بن چکی ہوں، کل کو تو شہید ہو جائے گا میں پھر بیوہ ہو جاؤں گی، یہ کوئی شوق چڑھا ہوا ہے بیوہ بنانے کا؟ جب یہ سنانا کہ میرا کل اسی میدان میں شہادت کا پروگرام ہے۔ ام حکیم کہنے لگی اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو آج اسی میدان میں تجھ سے نکاح جوڑنے کی، میں تجھ سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا ام حکیم کیا بات ہو گئی، روزانہ بیوہ بننا اچھا لگتا ہے؟ ام حکیم کہنے لگی کوئی حرج نہیں، پوچھا کیوں؟ کہا کل قیامت کا دن ہوگا، ساری خواتین کو بلایا جائے گا، جب میری باری آئیں گی میرے دل کی تمنا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے دو شہیدوں کی بیوہ کو بلایا جائے، مجھے یہ کہہ کے بلایا جائے، میری یہ تمنا ہے۔ نکاح ہوا، اگلا دن آیا تو خالد بن سعید نے پوچھا ام حکیم سے اس جنگ کے میدان میں تو کہاں سے لڑیں گی؟ کہاں کیوں؟ یہ ام حکیم اپنے خاوند سے پوچھ رہی ہے آپ کہاں سے لڑیں گے؟ کہا میں دائیں طرف سے لڑوں گا، کہا میں بائیں طرف سے لڑوں گی، کہا کیوں؟ کہا تو دائیں طرف سے لڑے گا میں بائیں طرف سے لڑوں گی، میرے دل کی تمنا ہے پورے میدان میں ہمارے خاندان کا حصہ پڑ جائے۔ عورتوں کی ذہنیت دیکھو، لڑائی تو ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے لیکن طریقے الگ ہے، رکشہ میں بیٹھے آٹو رکشہ والے سے لڑائی، مسجد میں آئے مؤذن سے لڑائی، گھر گئے بیوی سے لڑائی، مسجد سے باہر نکلے کسی مصلی سے لڑائی، جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ویسے ہماری جنگیں۔ خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی اسلام کے لیے، کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ یہ سارے نبی کے دیوانے، ان کے طریقے کیسے تھے اور ذہنیت ایسی، اللہ کے نبی کے ایسے تربیت یافتہ تھے۔ ایک دفعہ عثمان ابن عفان نے حضرت طلحہ سے کہا تھا، سلمان فارسی نے حضرت طلحہ سے کہا تھا
کہ طلحہ فلانے کے یہاں ایک جوان بیٹی ہے، وہ میرے دل کی تمنا ہے اس لڑکی سے میں نکاح کر لوں، تو میرے لیے نکاح کا پیغام مانگ لے۔ تو حضرت طلحہ نے 1 مہینے تک جواب ہی نہیں دیا۔ پھر کسی پوائنٹ پر ملاقات ہوئی، کہا طلحہ ایک ذمہ داری تجھے سپرد کی تھی، تو نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کہا یار میں بڑا مجبور ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں گیا تو تھا تیرے لیے رشتہ مانگنے، لیکن وہ باپ کہنے لگا اس کو تو نہیں دیں گے، ہم اپنی لڑکی تجھے ہی دینے کو تیار ہے، انہوں نے بر وقت میرا ہی نکاح کرا دیا، تو میں شرمندہ تھا۔ تو حضرت سلمان کہنے لگے تو کہاں شرمندہ تھا؟ شرمندہ تو میں ہوں، اللہ نے مقدر میں تیرے لیے لکھا تھا، میں بیچ میں ٹانگ لگا رہا تھا۔ ہمارے یہاں کا ہوتا تو کہتا اچھا میرے لیے بھیجا، خود ہی کا چکر چلا لیا، ماشاءاللہ موت تک لڑتے، جنازوں میں نہ آتے۔ یہ صحابہ کی ذہنیت کیسی؟ وہ ایک کہہ رہا ہے میں شرمندہ، وہ کہتا نہیں میں شرمندہ ہوں۔ ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت، ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ سے۔ مہر کا پیسہ نہیں تھا حضرت علی کے پاس، ہمارے نبی نے حضرت علی سے پوچھا علی فاطمہ سے تیرا نکاح کرانا چاہتا ہوں، مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ کہا میں تو میدان جہاد کا سپاہی ہوں، میرے پاس مہر میں دینے کو کچھ نہیں۔ اور مہر ایک ایسی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ قادر المطلق ہے، چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو بنائے، چاہے تو آدم کی پسلی سے حوا کو بنائے۔ بولو زور سے بے شک۔ جو خدا بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا سکتا ہے، جو خدا آدم کی پسلی سے حوا کو بنا سکتا ہے، جو خدا صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑی سے نکال سکتا ہے، جو خدا اسماعیل کا دمبا آسمان سے اتار سکتا ہے، وہ خدا ہماری تکلیفوں کو نہیں دیکھے گا، ہمیں اولاد نہیں دے سکتا، سب کچھ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ میں، جس کو چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں، جس کو نہیں چاہتا ہوں سلطنت چھین لیتا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے ساری بھلائیاں میرے قبضے قدرت میں، ہر چیز سے قدرت میری۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا۔ یہب لمن یشاء اناثا۔ اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے میرا رب لڑکیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ جسے چاہتا ہے دونوں ہی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جسے نہیں چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ سارے ملک کی قبر کی مٹی چاٹ گیا میرا اللہ فرماتے جب تک میں نہ چاہوں نہ کوئی تجھے اولاد نہیں دے سکتا۔ ساری کائنات کا نظام بولو زور سے بے شک میرے رب کے قبضے قدرت میں۔ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے بنایا، حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا، دونوں جنت میں۔ اللہ نے جنت بھی بہت خوبصورت بنائی۔ اللہ مجھ سے آپ سے ایسے اعمال کرائے جس سے ہم جنت کے مستحق بن سکے، بولو زور سے آمین۔ 4 نہریں اللہ عطا فرمائے گا، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، فلٹر پانی کی نہر۔ اب تو 2 لاکھ کا مشین منگوانا پڑتا ہے جاپان سے، کیلشیم ختم نہ ہو جائے، اللہ ویسی نہریں چلائے گا۔ شراب کی نہر، کتنے جوان شراب پیتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی شراب نہ پی، دنیا میں شراب پیے گا اللہ جنت کی شراب سے تجھے محروم کر دے گا۔ کسی قسم کی جنت میں کوئی بیماری نہیں، اتنی خوبصورت جنت اللہ نے بنائی، نہ کورونا، نہ ملیریا، نہ ٹائیفائڈ، نہ زکام، نہ نزلہ، نہ سردی، نہ ٹائیفائڈ، نہ ملیریا، ارے پاخانہ نہیں، پیشاب نہیں، ناک میں سے ریت نہیں۔ صحابی رسول نے پوچھا پاخانہ نہیں کھانا کہا جائے گا؟ کہا ایک ڈکار لے گا سارا کھانا ہضم، ڈکار میں بدبو بھی اس ڈکار سے مشکات میں موجود ہے، مشک کی خوشبو پھوٹے۔ اتنی خوبصورت جنت، پھر بھی اتنی خوبصورت جنت میں ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام بے چین، اکیلے کیا کرے؟ اللہ نے اس خلوت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے عورت بیٹھی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون؟ کہا میں نے تیرے لیے عورت بنائی ہے، تم دونوں جڑو گے
نسلیں پھیلیں گی، انسانیت کی نسل آباد ہو جائیں گی۔ آدم علیہ السلام نے سوچا اٹھو جاؤں اس کے پاس، اس سے گفتگو کروں تاکہ طبیعت میں سکون آ جائے۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے پاس گئے، ہاتھ لگانے کا ارادہ فرمایا، آواز آئی آدم ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ علامہ تھانوی نے لکھا ہے آدم علیہ السلام نے پوچھا الہ العالمین تو کہتا ہے یہ تیرے لیے بنائی، کہا ہاں تیرے لیے بنائی، لیکن جب تک حق مہر ادا نہ کر لو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین کیا مہر دینا پڑے گا مجھے تو کچھ علم نہیں۔ آواز آئی آدم آگے چل کر تیری اولاد کا حق مہر پیسے بنیں گے، تیری اولاد کا حق مہر چاندی بنیں گی، تیری اولاد کا حق مہر سونا بنے گا، تیری اولاد کے حق مہر میں زمین دی جایا کریں گی، پلاٹ لکھے جایا کریں گے۔ آدم تو سارے انسانوں کا ابا، یہ سارے انسانوں کی اماں، تیرا حق مہر سب سے انوکھا، تیرا حق مہر سب سے نرالا، اور وہ یہی کھڑے کھڑے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 10 دفعہ درود پڑھ لے تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ نے دیکھو عظمت کا ڈنکا کہاں بجوایا۔ ابھی تو جس نبی کی سنت سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کے اخلاق سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کے قرآن سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کی صورت سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کی شریعت سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کے دین سے ہمیں پیار نہیں، نبی کو چھوڑو نبی کے دادا پر دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ آدم سے درود پڑھوا رہا ہے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ نے آدم سے درود پڑھا ہے۔ اب جب مہر کی بات آئی تو سب سے پہلے میرے نبی نے کہا کیا دینا ہے؟ علی سے پوچھا کیا؟ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میدان جہاد کا ایک زرہ تھی، زنجیر کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر کرتا بنایا تھا تاکہ تلوار تیر اثر نہ کرے۔ کہا یہ زرہ ہے نا؟ کہاں ہے؟ کہا جاؤ اسے بیچ کے آؤ۔ بازار میں گئے بیچنے، بہت بڑا بیوپاری ملا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ پوچھا علی کہاں چلے ہو؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ خاتون جنت سے نکاح ہو رہا ہے اور مہر میں دینے کو کچھ ہے نہیں، زرہ بیچنے کے لیے نکلا ہوں، یہ بیچوں کوئی خریدے، پیسہ آئے تو مہر میں ادا کروں۔ کہا چلو میں خرید لیتا ہوں، اور نبی کی بیٹی کی شادی کا سارا خرچہ عثمان دے گا۔ کتنے میں؟ کہا 480 درہم میں یہ سودا فکس ہوا۔ پھر جب علی جانے لگے کہا یہ زرہ بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ۔ ہمارے نبی کے پاس پہنچے تو سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے، ہمارے نبی نے پوچھا علی زرہ بھی لے آئے پیسہ بھی لے آئے، ایسا کون مل گیا؟ تو بہت بڑا بیوپاری ملا تھا جس نے کہا ہے کہ نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا۔ ہمارے نبی سمجھ گئے عثمانی ہو سکتا ہے، کہا آج کے بعد عثمان تیرے کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابن عباس نے دیکھا تھا نا خواب میں، ہمارے نبی تور کی گھوڑے پہ سوار ہے اور اچھا سا لباس سے تن کیے ہوئے۔ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر تشریف فرمائے۔ کہا آج بہت جلدی میں ہوں۔ کہا کیا جلدی ہے؟ کہا جنت کی حور کے ساتھ عثمان کا نکاح طے ہوا ہے، میں نکاح پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کس بات پر؟ کہا مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہوا تھا، ملک شام سے ان کا کئی مال آیا تھا، 100 اونٹوں پہ غلہ لگا ہوا تھا، لیکن جب قحط سنا تو سارا راہ خدا نے خیرات کر دیا۔ مدینے کے دکاندار بھی آئے تھے اور آ کر کہا تھا عثمان ہم خریدار بن کر آئے۔ کہا کتنا دیں گے؟ کہا 10 کے مال کا 11 دیں گے، 10 کا 11 دیں گے۔ کہا اچھا، اور کسی سے پوچھا آپ کتنا دیں گے؟ کہا 12 دیں گے۔ کہا آپ کتنا دیں گے؟ کہا 13 دیں گے۔ کہا نہیں اور زیادہ بتاؤ۔ تو عثمان ابن عفان نے کہا، کسی نے کہا 14 دیں گے، کسی نے کہا 10 کے مال کا 15 دیں گے۔ عثمان نے کہا مجھے 13-14 کی فکر نہیں، میرا ایمان قرآن پہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ القرآن سنایا کہ میرے رب نے فرمایا جو دنیا میں 1 دے گا 10 دنیا میں دوں گا، 70 آخرت میں دوں گا۔ تم سب گواہ بن جاؤ، مدینے کے بیوپاری میں سارا مال راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتا ہوں۔ کیسے لوگ تھے، کیسے نبی کے دیوانے تربیت یافتہ تھے۔ ایک صحابی کی کہانی اٹھاؤ۔ مسلمانوں جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا، آپ حیات الصحابہ پڑھو، آپ علماء سے بیٹھو، آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ نے شریعت کتنی خوبصورت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ شریعت کے نقشے ہم نے بگاڑے ہیں، اور یہ شریعت کے نقشے بگڑیں گے بہت ممکن اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کے نقشے بگاڑ دیں گے۔ وہی خدا اللہ کی قسم
جنہوں نے 70,000 کو ذلیل بندر بنایا تھا. ایک مچھلی پکڑی تھی سنیچر کے دن. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رات کو سوئے حسین جوان تھے, صبح اٹھ کے 70,000 کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا. میں کہتا ہوں شریعت کے نقشے نہ بگاڑو, قرآن کے نقشے نہ بگاڑو, حدیث کے نقشے نہ بگاڑو. بہت ممکن ہے اگر اللہ کا قہر آئے گا اللہ ہمارے چہروں کے نقشے بگاڑ دے گا. یہ تو میرے نبی کی دعا کا صدقہ ہے ہمارے چہرے صحیح سلامت ہے, ورنہ انہوں نے ایک ہی جرم کیا تھا, اللہ نے ان کا یہ انجام کیفر کردار تک پہنچایا. ہم رات دن کتنے جرم کرتے پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں. بے شک میرے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے. میرے نبی نے کہا تھا اوپر پوچھ لینا دنیا میں میری امت کی شکل نہ بگاڑنا. اگر وہ دعا شامل حال نہ ہوتی آج میرا آپ کا کیا انجام ہوتا. اس سے مسلمانوں ہمارے ہر پیر کو ہر جمعرات کو میرا تمہارا نامہ اعمال حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جب میرا تمہارا نامہ اعمال حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہوگا ہمارے نبی کی روح پر کتنے کچوٹے لگتے ہوں گے. اس لیے سارے نیت کرو انشاءاللہ جہاں بھی ہمارے خاندان میں شادی کا موقع آئے گا انشاءاللہ ہم صحابہ کے طریقوں پر شادی کریں گے. بولے انشاءاللہ ہم نبی کے طریقوں کو زندہ کریں گے, نبی کے طریقوں کو زندہ کریں گے. انشاءاللہ قیامت والے دن ہمیں نبی کی شفاعت ملے گی, کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ضرورت بولو زور سے بے شک اگر مجھے اور آپ کو ہے تو آمین آگے لائے کی ہے. کوئی کام آئے گا, ارے بولو, ارے کوئی کام اونچی بولو. ایک ہی حد سے اللہ نے بنائی ہے جو صرف ہماری تمہاری سفارش کرے گا. وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک شعر سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا, وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا. نبی امی لقب, نبی امی لقب, لیکن معلم تھا عالم کا. رسالت کو جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا. کتاب فطرت کا سرورت روشن ہوا جس سے, وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا. یقیناً بخش دے گا, یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ عاصی کو, اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا. ہمیں تو اس چیز کا انتظار ہے کہ ہمیں دیکھ کر ہمارا نبی کہہ دے کہ یہ میرا غلام آ رہا ہے, رب اسے تو نہ چھیڑ اور ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. وہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم نبی کی سنت اور طریقوں کو زندہ کریں گے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى. بزرگ قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.